يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. صلوات. سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 90. اللہ اپنے اس کلام میں حکم دے رہا ہے اور حکم اس کا یہ جاری رہے گا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. بتحقیق اللہ امر کرتا ہے. فعل مضارع ہے، مولانا تشریف فرمائیں. امر کرتا ہے اور امر کرتا رہے گا، یعنی یہ اس کا حکم دائمی ہے، ہمیشہ ہے. صرف عصر انبیاء اور عصر نبی کے زمانے، عصر نبی کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہمارے لیے بھی ہے، آگے بھی جاری رہے گا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ امر کرتا ہے اور کرتا رہے گا عدل کا اور احسان کا. اچھا، عدل اور احسان اگر ایک ہی شے ہو تو پھر اسے علیحدہ سے ذکر نہ کیا جائے. عدل کے تقاضے اور ہیں، احسان کے تقاضے اور ہیں. عدل کے مطابق فیصلے اور ہوتے ہیں اور احسان کے مطابق فیصلے اور ہوتے ہیں. عدل کے مطابق فیصلوں کا ماحول کچھ اور ہے اور احسان کا تقاضا کچھ اور ہے. اچھا، جو امر کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے ہمیں کہ عدل اور احسان کا خیال رہے، وہ اللہ خود بھی عادل ہے اور خود بھی محسن ہے. جی، وہ خود بھی محسن ہے. انت المحسن بحق الحسن. یا اللہ، تو خود محسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ دیتے ہیں. یہ ہم دعاؤں میں، مناجات میں یہ لفظ بولتے ہیں. عزیزو، اسی مرحلے پہ کہہ دوں کہ اللہ سے جب کبھی مانگنا ہونا تو اس کی عدالت نہ مانگنا، اللہ سے اس کا کرم مانگنا، اللہ سے اس کا احسان مانگنا. اگر عدل کی بنیاد پر اللہ سے فیصلہ مانگ لیا تو جیسا میں اللہ کی مخلوق ہوں ایسے ہی ایک چیونٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے، ایک مکھی بھی اللہ کی مخلوق ہے. جی، مخلوق ہونے میں، جاندار ہونے میں، مصنوع الہی ہونے میں تو وہ بھی اللہ کی صنعت ہے اور ہم بھی اللہ کی مصنوع ہیں. تو اگر عدل کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی چیونٹی کے مارنے کا بھی جواب دینا پڑ جائے. تو اللہ سے کرم مانگا جائے، یا اللہ تو ہم پر کرم کر، ہم پر مہربانی فرما،
فرما, ہمارے ساتھ تو اپنے احسان کا قلم استعمال کر. میرے بچوں جوانوں, تمہیں ماں کی گود سے یہ سبق دیا گیا ہے کہ اصول دین 5 جی, اور اصول دین 5 کون کون سے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بتا دیں گے. ہمیں پہلا مدرسہ جو ماں کی آغوش ہے وہیں سے یہ پڑھایا گیا تھا, اور اسی تعلیم کو ہم بعد والی کلاسوں میں پڑھاتے چلے جا رہے ہیں جی. بیس ہماری وہی ہے, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. میرے سنی بھائی تشریف فرما ہیں, مجھے سن بھی رہے ہیں, دور دور تک آواز جا رہی ہے. ہمارے بھائیوں کے ہاں, ہمارے عزیزوں, ہماری جان ہے یہ اہل سنت, ان کے ہاں توحید ہے, نبوت ہے اور قیامت ہے. ہمارے ہاں توحید ہے, عدل ہے, نبوت ہے, امامت ہے, قیامت ہے. ہم 5 اصول دین مانتے ہیں, یعنی اللہ کی وحدانیت کے بعد ہم اس کے عدالت کے قائل ہیں. اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود کے بعد, توحید وحدہ لا شریک ماننے کے بعد ہم عدل الہی کے قائل ہیں جی. اچھا, صفات تو اس کی بہت سی ہیں, وہ رازق بھی ہے, وہ حی بھی ہے, وہ عالم بھی ہے, وہ مدرک بھی ہے. صفات تو اس کی بہت سی ہیں, یہ بھی آپ نے, میں نے بچپن میں ہی پڑھا ہے اور آج تک اسی کے اوپر کھڑے ہیں, اور اللہ کرے ان بنیادوں کی محافظت کی جائے. تو اللہ کی اور صفات کو کیوں نہیں لیا, عدل ہی کو کیوں اصول دین میں قرار دیا؟ اس کی ایک روشن دلیل آگے دیتا ہوں, آگے بڑھوں گا. روشن دلیل یہ ہے کہ اللہ کی صفت عدالت اس کی تمام صفات پر حاکم ہے. ہم نے اس کی صفات میں سے اس صفت کو اصول دین میں قرار دیا ہے. ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اہل علم نے, ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں, کہ جو صفت اس کی ساری صفتوں پر غالب ہے, وہ عالم ہے عادل ہونے کے بعد. یہ میں سمجھنے کے لیے بات کا لفظ بول رہا ہوں. وہ رازق ہے عادل ہونے کے ساتھ, وہ کریم ہے عادل ہونے کے ساتھ. اس کی تمام صفات پر جو صفت حاکم ہے وہ ہے عدالت. لہذا ہم نے عدل الہی کو اصول دین میں قرار دیا ہے. ہم بات شروع کر رہے ہیں اللہ کی عدالت کی. جب اللہ عادل ہے تو پھر ہر ایک کو نبی نہیں بنائے گا, جو اس قابل ہوگا کہ اسے بنایا جائے اسے بنائے گا. اللہ عادل ہے تو ہر ایک کو خلیفہ نہیں بنائے گا, جو اس درجے کا حامل ہے اسے خلیفہ بنائے گا. اللہ پھر اللہ کے نظام میں جو آتا چلا جائے گا وہ عدل الہی کے مطابق آتا چلا جائے گا. ایک تو یہ ضرورت, اور یہ دلیل. دوسری دلیل کچھ سماجی اور معاشرتی مسئلہ تھا, جس کی وجہ سے, معاشرتی اور سماجی مسئلے کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے عدل کو, عدالت الہیہ کو, عدل کو, اس صفات الہیہ میں عدل کو اصول دین میں قرار دیا ہے. اور وہ سماجی مسئلہ کیا تھا؟ سماجی مسئلہ یہ تھا کہ ہر بادشاہ, ہر اسلامی مملکت کا حکمران, ہر مسلمانوں کا حکمران اپنے غلط صحیح کاموں کو اللہ سے منسوب کر دیتا تھا. ہم نے تو نہیں کیا, یہ تو اللہ نے کیا ہے. ہماری کیا مجال جو ہم کرتے, یہ تو اللہ نے کروایا ہے. تو وہ جبر کا نظریہ آہستہ آہستہ معاشرے پر حاکم ہوتا چلا جا رہا تھا, اور جبریوں کا, مجبرہ کا تسلط معاشرے پہ ہوتا چلا جا رہا تھا. اس منبر کا حسن یہ ہے کہ زمانہ کچھ بولے, یہ وہ بولے گا جو اللہ اور رسول بولتے ہیں. سلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. مجبرہ نے, جبریوں نے اپنے غلط کاموں کو اللہ پر ڈال ڈال کر معاشرے میں ظلم کو رائج کر دیا. اور ایک ایسی بات کی گئی جس بات کو اور بڑے پیمانے پر تفصیل سے کسی اور موقع میں صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ الخیر والشر کلہ من اللہ. خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شر بھی اللہ کی طرف سے ہے.
تو خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی اللہ کی طرف سے. کبھی آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ کہا جائے کہ یہ نیاز حلال ہے یہ نیاز حرام ہے؟ کبھی آپ نے کہا یہ حج حلال ہے یہ حج حرام ہے؟ تو یہ تو جب نیاز حلال اور حرام نہیں ہے، جب نمازیں دو طرح کی نہیں ہیں، تو پھر اللہ کے کام دو طرح کے کیسے ہوں گے؟ اور وہ بھی متضاد. اللہ کے کام متضاد. ہاں اللہ کے کام ایک دوسرے پر حاکم ضرور ہوتے ہیں، ایک کام اللہ کا دوسرے کام پر محکوم ہو جاتا ہے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کے لیے حاکم بن جاتی ہے، جسے آیات محکمات کہا جاتا ہے، اور جو محکوم ہو جاتی ہیں انہیں آیات متشابہات کہا جاتا ہے. یہ ضرور ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ تضاد ہو جائے آپس میں. قرآن نے تو کھل کر کہا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم اس میں اختلاف ہی اختلاف دیکھتے، اس میں اختلاف ہی اختلاف دیکھتے. اب اگر کوئی قرآن مجید میں کسی آیت کو کسی آیت سے ٹکراتا ہوا لڑتا ہوا متضاد دیکھ رہا ہو تو وہ آیت کا آیت سے جھگڑا نہیں ہے، اس کی فہم میں کمزوری ہے، اس کی سمجھ میں کمزوری ہے. یہ دوسری آیت ڈھونڈ نہیں پایا جو اس آیت کے اوپر حاکم بنتی. اللہ نے کچھ آیتوں کو کچھ آیتوں کے لیے محکوم بنایا ہے اور کچھ آیتوں کو کچھ آیتوں کے لیے حاکم بنایا ہے. جنہیں حاکم بنایا ہے انہیں آیات محکمات بولا ہے، جنہیں محکوم بنایا ہے انہیں آیات متشابہات بولا ہے. اور جو محکمات کے ہوتے ہوئے متشابہات کی پیروی کرتے ہیں اللہ نے انہیں بیمار دل بولا ہے. صلوات پڑھنے ذرا نبی کی ذات پر. میرا محترم مجمع، میرا سنی شیعہ مجمع، میں آپ کے خدمت میں ایک مضمون سوچ کر آیا تھا اور الحمدللہ اب تک میں اپنے مضمون پر ہوں. یہ جو خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے، یہ علمی اعتبار سے ہم قبول نہیں کرتے. جی بات تو علمی اعتبار سے ہی ہوگی نا، جھگڑا تو نہیں ہوگا جی، اور وہ بھی اللہ کے نام پہ. جھگڑا بھی ہو تو اللہ کے نام پہ، تو اللہ کے نام پہ جھگڑا نہیں ہونا. تو یہ ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. ایک دلائل تو بہت ہیں، مضمون بہت علمی ہے، اور فلسفہ اور منطق اس کے اندر اسے کوٹ کوٹ کے ڈالا جاتا ہے جب جا کے یہ مضمون تیار ہوتا ہے. تو اتنا کہہ دوں کہ اللہ خالق خیر ہے، خالق شر نہیں ہے. جہاں اللہ کی جانب سے خیر کو حاکم نہیں بنایا جائے گا وہاں خود بخود شر آ جائے گا. اللہ نے شر کو نہیں بھیجا، تم نے خیر کو مانا نہیں تھا. فلسفی حضرات، علماء فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ خیر وجود رکھتا ہے، شر کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. عدم خیر کو شر کہا جاتا ہے. بہت شکریہ، انتہائی سنگین گفتگو آپ توجہ سے سن رہے ہیں، میری یہی حوصلہ افزائی ہے. شر کوئی وجود نہیں رکھتا، شر کوئی وجود نہیں رکھتا، وجود خیر کا ہوتا ہے. خیر کا نہ ہونا شر کے لیے رستہ بناتا ہے. تو اتنا خیر کو حاکم بنا لو کہ شر کا وجود ہی ختم ہو جائے. اب غدیر کے میدان میں سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. پہلے تو میرا تاریخ سے سوال ہے کہ یہ کون لوگ تھے جو نبی سے آگے چلے گئے تھے؟ جی اور جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. تو پوچھنے والے نے جس کو سرکار فرما رہے تھے کہ آگے چلے گئے ان کو واپس بلاؤ، تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کہہ کے بلاؤں؟ حضرت نے فرمایا آواز لگاؤ حی علی خیر العمل، خیر العمل کی طرف بلاؤ. تو خیر کی طرف بلانا اور خیر کو حاکم بنانا. بھائی غدیر میں کیا ہوا ہے؟ مولا نے مولا علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر خیر کا ہی تو اعلان کیا ہے.
یہ اعلان ولایت علی خیر کا اعلان ہے. اللہ اچھا ایک اور جملہ سنگین ضرور ہے مگر اللہ کرے بیان کر پاؤں. اللہ نے جنت بنائی ہے بھائی, دوزخ بھی اللہ ہی نہیں بنائی ہے, مگر اللہ نے جنت کو بنایا ہے, دوزخ کسی نے بنوائی ہے. سنگینی ہے تھوڑی سی. اللہ خالق خیر ہے, یہ جملہ ذہن میں رہے. اللہ نے جنت بنائی ہے, دوزخ کسی نے بنوائی ہے. اب بتا دو کس نے بنوائی ہے. اتنی بری جگہ بنوائی کس نے ہے, ذرا پتا تو چلے. ذرا ڈھونڈنے نکلتے ہیں وہ ہے کون جس نے اتنی خطرناک جگہ بنوائی ہے. اب حدیث قدسی سنیں, لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب. اللہ کہتا ہے, حدیث قدسی ہے, اگر لوگ علی کی محبت پر متفق ہو جاتے لما خلقت النار, تو میں دوزخ ہی نہ بناتا. الحمدللہ سنی شیعہ مولائی تشریف فرما ہے, مولا علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. جنت اللہ نے بنائی ہے, دوزخ علی کے دشمنوں کی وجہ سے بنی ہے. اور ویسے بھی جنت کو اللہ نے سجایا ہی علی علی سے. آپ کو کچھ ایک منظر دکھانا چاہ رہا ہوں جی. آپ کے دروازے پر بیل لگی ہوئی ہے, آپ کے دروازے پہ کنڈی لٹکی ہوئی ہے. کوئی دروازے پر آتا ہے تو دروازہ کھول کے اندر نہیں آتا بلکہ پہلے کنڈی بجاتا ہے. اندر سے دروازہ اس وقت کھولا جاتا ہے جب کھولنا اس کے لیے جائز ہو جی. تو دروازہ جنت پر جو کنڈی لٹکی ہوئی ہے, سرکار فرماتے ہیں اِنَّ لِبَابِ الْجَنَّةِ. حدیث سنا رہا ہوں اور جب بات کر رہا ہوں کہ میرا حسین مجمع سنی شیعہ پر مشتمل ہے تو کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو اہل سنت کی کتاب میں موجود رہا ہوں جی. اِنَّ لِبَابِ الْجَنَّةِ, سرکار فرماتے ہیں جنت کے دروازہ, اِنَّ لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء. سرخ یاقوت کی کنڈی جنت کے دروازے پہ لٹکی ہے. جنت کے دروازے کے لیے ایک کنڈی ہے جو سرخ یاقوت کی ہے, علی صفاح الذھب, جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے. یعنی ممکن ہے کہ وہ دروازہ ہی سونے کا ہو اور جا کے وہ کنڈی جہاں جا کے لگتی ہے علی صفاح الذھب. صفا ہم بھی صفا کہتے ہیں جی, ایک پلیٹ جا کے سونے کی تختی پہ جا کے وہ لگتی ہے. اذا دقت الحلقہ, جب وہ حلقہ نہیں زنجیر, جب وہ حلقہ در جنت کا حلقہ دقہ کرتا ہے, دق الباب, اذا دقت الحلقہ تنت وقالت, تو اس میں سے ایک آواز بنتی ہے. جب وہ بجتی ہے نا, جا کے لگتی ہے تو ایک آواز بنتی ہے, اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی یا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اپنے مضمون سے دور ہونے کا خوف ہو رہا ہے مجھے, مگر آپ کی ولائی سماعتیں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں کچھ دقیقے اور اس میں رکوں. جنت کے 8 دروازے ہیں, دوزخ کے 7 دروازے ہیں. اللہ نے دوزخ کا ایک دروازہ کم رکھا ہے, نہیں چاہتا نا وہاں بھیجے لوگوں کو. جہاں دروازے زیادہ ہیں وہاں ضرورت زیادہ ہے جی, چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اندر آئیں. اچھا آپ سے بھی کہوں گا تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیں, ایک صلوات پڑھتے ہوئے. خاص طور پہ دروازے پہ بیٹھے دوست اگر رحمت کر اندر جائیں. آ جائیے باہر, بارش بھی شروع ہونے والی ہے, کچھ پھوار شروع ہو گئی ہے. جو باہر سے اندر آنا چاہتے ہیں ایک اور
توجہ میرے ساتھ ہے؟ عنایت ہے آپ کی. کرسی پہ بیٹھ جاتے وہاں سامنے کرسی پہ. میرے والد کی صحت کے لیے ایک بلندر صلوات پڑھیں. توجہ کر لی. 8 دروازے جنت کے ہیں، 7 دروازے، تھوڑا سا دوہراؤ، جہنم کے دوزخ کے 7 دروازے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. جنت کے 8 دروازوں پر یہی کلمہ لکھا ہوا ہے. اور اللہ نے جنت کو مخملی پردوں سے سجایا ہے، اور ان مخملی پردوں پہ جو نگار بنائے ہیں وہ علی علی کے بنائے ہیں. جو کڑھائی ہوئی ہوئی ہے نا وہ مولا علی کے نام کی ہوئی ہے. تھک نہیں رہے نا آپ؟ چاہ رہے ہیں نا آپ؟ جنت کے اندر مخملی پردوں سے اللہ نے جنت کو سجایا ہے، اور ان پردوں پہ علی علی کے نگار بنائے ہیں. ابھی تیز ہواؤں میں آپ کان میں ایک آواز سنتے ہیں، جب آندھی کی طرح ہوا چلتی، آندھی چلتی ہے تو صدائے سرسر، یہ شعراء کرام اہل ادب نظم کرتے ہیں، صدائے سرسر، تیز ہوا کی آواز، اسے کہتے ہیں صدائے سرسر. جنت میں جب خوشبو کے ساتھ تیز ہوا چلتی ہے تو اس ہوا کی آواز علی علی بنتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دنیا میں علی بولتے ہیں. جی اچھی طرح مانوس ہو جائیں اسی دنیا میں علی کے نام سے، اس لیے کہ آخرت میں تو ہے ہی علی کا سامنا. جی یہاں خیر، ابھی آپ کچھ دن پہلے ایک جنازے میں شریک تھے. ہوتے رہتے ہیں ہم ظاہر ہے آئے ہیں تو جائیں گے بھی، اور کوئی آیا ہے تو وہ جائے گا بھی، یہ تو اللہ کا نظام ہے. تو مولانا قبلہ، میں بھی کبھی کبھی اس توفیق کا حامل ہوتا ہوں جنازہ پڑھانے کی. ثواب ہے، جنازے میں شرکت سے گناہ دھلتے ہیں، نیکیاں حاصل ہوتی ہیں. تو اس میں چوتھی تکبیر میں مولانا قبلہ فرماتے ہیں اللہم ان لا نعلم منہ الا خیرا. یا اللہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اچھا ہم، یہ نہیں کہ میں، بھائی آپ بول لیتے ہمیں بھی آپ نے شامل کر لیا. اکیلے آپ بول لیتے کہ میں نہیں جانتا اس کے بارے میں، ان لا نعلم منہ الا خیرا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے. بھائی نماز میں پکا نہیں تھا، حج بھی نہیں کر کے آیا، کچھ اور کاموں میں بھی کمزور رہا، آپ اجتماعی غلط بیانی کر رہے ہیں. جی یہ تکبیر تو سب کے لیے پڑھنی ہے نا، یہ جملہ تو سب کے لیے بولنا ہے نا، لا نعلم منہ الا خیرا، میں جانتا ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں، منہ الا خیرا، جانتے ہیں تو بس یہ جانتے ہیں کہ یہ خیر تھا. تو اس کے ہاں تو کمزوری تھی، کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ تو جواب کیا آئے گا؟ نماز بچے پڑھوا دیں گے، اللہ کرے بچے اس قابل ہو، روزہ بچے کروا دیں گے. اس لیے قبر میں ساری نمازیں لے کے جائیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا، لیکن نہ لے جانے پہ عذاب نہیں ہوگا. رستہ کھلا ہوا ہے. ابھی اولاد کے پاس یہ ذمہ داری ہے، بڑا بیٹا موجود ہے تو اس کو بعد میں پوچھا جائے گا باپ کی نماز کیوں نہیں پڑھی. جی لیکن سب کچھ ساتھ لے گئے تو جنت کی طرح قبر بن جائے گی. لیکن اگر یہ چیزیں نہیں لے کے گئے تو پھر انتظار کرے گی اللہ کا نظام انتظار کرے گا کہ کیا معلوم کہ کل آ جائے، پرسوں آ جائے، اس کے عمل کیا، اس کے نامہ عمل کے اندر کوئی نیکی اور، تو پھر آخر میں جا کے، آخرت میں جا کے حساب و کتاب ہوگا. اور لے گئے تو کیا ہی کہنا. لہذا احتیاط تو اچھی بات ہے نا. جی سب چیزیں ساتھ لے کر جائیں، اپنا سامان خود لے کے جائیں، پیچھے والوں کا کیوں انتظار کریں کہ وہ بھیج دیں گے؟ کیا معلوم کہ بھیجے ہی نہیں وہ، تو کیوں خواہ. اور پھر ایسا دور جہاں روزانہ یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ کوئی اگر کوئی چیز رکھ لیتا ہے تو وہ تو واپس دینے کو تیار ہی نہیں ہوتا. جی اور بچے اور بیٹے مرنے کے بعد آج بہرحال تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے. لیکن ہم سب مل کر ایک میت کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ سے بول رہے ہوتے ہیں. غلط بیانی اگر ہے تو وہ بھی اللہ سے، کہ ہم کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں سوائے خیر کے.
تو اہل عرفان یہ کہتے ہیں کہ اس خیر سے مراد محبت علی ہے. یا اللہ وہ اعمال یہ جانے اور تو جان، ہم جو جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کے دل میں علی بستا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ خالق خیر ہے، خالق شر نہیں ہے. کسی چیز کا وجود اللہ کی جانب سے ہے، جو ہے ہی عدم، وہ اس کے لیے خالق اور مخلوق ہونے کا بحث ہی ختم ہو جائے گی. تو وہ عادل ہے، کیونکہ مجبرہ نے اپنے ہر کام کو اللہ پہ ڈالنا شروع کیا کہ اللہ کے بغیر اللہ کرواتا ہے. بولو لدانا نے تو ایسے شخص کو ایک پتھر مار دیا تھا جو مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کرتے، اللہ کرواتا ہے. تو انہوں نے پتھر مار دیا. شکایت بھی ہو گئی، بلا بھی لیا دربار میں، بولول پتھر مارا ہے. کہنے یہ وہاں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے ممبر پہ کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اب میری شکایت کیسی؟ اب مجھ سے ناراضگی کیسی؟ یہ پتھر میں نے تھوڑی مارا، اللہ نے مارا ہے. تو یہ جو نظریہ تھا، اس نے پیسے کی بنیاد پر، حکومتوں کی بنیاد پر، اس نظریے نے اتنی پختگی پالی تھی کہ معاشرہ اللہ کی جانب سے دیے ہوئے نظام سے دور ہوتا جا رہا تھا. لہذا کوئی پریشانی کی بات نہیں، تم اذان حق دیتے رہو، تم سچ کی اذان دیتے رہو، تم صحیح بات دہراتے رہو، ایک دن مجمع لگ جائے گا، ایک دن تعداد آ جائے گی. اور پھر کبھی بھی تعداد کی کمی کی بنیاد پر اصولوں سے ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا. ہم تعداد میں کم ہیں تو اصولوں سے ہاتھ اٹھا لیں، یہ کبھی بھی نہیں کیا جائے گا. اکیلے بھی کھڑے رہو مگر حق بات بولتے رہو، سچ بولتے رہو، چاہے تم تنہا نظر آؤ. اور یقین جانیے جو حق اور سچ بولتا ہے وہ آج تنہا ہوتا ہے، کل تو ہوتا ہی اس کا ہے. جتنے بھی معاشرے میں تاریخ کے اندر ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے آج کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے اپنے خلاف ہونے والے ماحول کی پرواہ نہیں کی، اگرچہ اس کا ان کو نقصان ہوا مگر وہ وقت گزر گیا اور مستقبل پھر انہی کا ہوا. بتائیے نہیں کہنے میں کتنی دیر لگی ہوگی امام حسین کو. مصائب نہیں پڑھ رہا، اپنے مفہوم کو اور مثال کی صورت میں دوہرا رہا ہوں. مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کتنی دیر لگی ہوگی؟ ایک لمحے میں مولا نے کہا میں نہیں کرتا بیعت، میں نہیں کروں گا ایسے کی بیعت. مگر وہ ایک لمحہ قیامت تک امامت کر رہا ہے یا نہیں؟ یعنی حسین مولا کا ایک لمحے کا فیصلہ اب قیامت تک کی امامت ہے. اور ہر شخص ڈھونڈ رہا ہے کہ حسین کے نام پہ کہاں مجلس ہو رہی ہے. یہ فی البدی بولتے ہیں، یہ مصرع ابھی بنائے ہوں گے انہوں نے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. آپ سب کی سلامتی کے لیے ان مجلسوں کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں، اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. جی مجھے پتا ہے یہ صلاحیت، مگر کبھی زیادہ ہو جائے تو پھر مضمون تبدیل ہو جاتا ہے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. میں اپنے مفہوم کو، اپنے پیغام کو ایک منزل دوں، وقت بھی تنگ ہوتا جا رہا ہے. اور وہ یہ کہ عدل اللہ کی صفات غالب میں سے ایک صفت ہے، حاکم صفت ہے. لہذا عدل کو اصول دین میں قرار دیا
اور اب اللہ عادل ہے. اللہ عادل ہے تو اس کے نبی عادل ہیں. اللہ عادل ہے تو نبی کی جگہ بیٹھنے والے عادل ہیں. نبی کی جگہ بیٹھنے والے عادل ہیں تو ان کے نمائندے عادل ہیں. ان کے نمائندے عادل ہیں تو 2 رکعت کا پیش نماز عادل ہے. اب اس عادل کے فائدے تو دیکھیے. یعنی اللہ کے عادل ہونے سے بات شروع ہوئی اور نیچے تک آئی. یہ 2 رکعت نماز پڑھانے والے کے لیے عادل ہونا ضروری ہے. بھائی میں اس موضوع پہ تبصرہ نہیں زیادہ کرنا چاہتا, اشارت نظر کروں گا کہ جہاں پیش نماز کے لیے عدالت شرط نہ ہو, جہاں پیش نماز کے لیے عدالت شرط نہ ہو, تو پھر وہاں حاکم وقت کے لیے عدالت ہونا, عادل ہونا کیا ضروری ہے. اور جہاں حاکم وقت کے لیے عادل ہونا ضروری نہیں ہے تو پھر وہاں نبیوں کی غلطیاں بھی ڈھونڈی جا رہی ہوں گی. اور جہاں نبیوں کی غلطیاں ڈھونڈی جا رہی ہوں گی وہاں پھر اللہ بھی عادل نہیں ہے. لیکن بات شروع ہو رہی ہے جز وقتی امام کے لیے. میرے اللہ سے تعلق کا تھا یہ نماز عنوان, اور اس 2 رکعت والے امام پیش نماز کے لیے سب ضروری ہے کہ وہ عادل ہو. جو جز وقتی امام عادل ہو تو پھر کل وقتی امام کو کیا کہیں گے. لہذا نیچے سے بات شروع ہوگی اوپر تک جائے گی, اوپر سے بات آئے گی نیچے تک آئے گی, اوپر سے بات شروع ہوگی نیچے تک آئے گی. عدالت اصول دین میں سے ایک صفت ہے, اصول دین میں سے ایک اصل. عدل کی تعریف کیا ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ عدل کی تعریف کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک تعریف ہے. آپ کی, میری, اس مائک کی, اس ممبر کی, اس کیمرے کی, اس فانوس کی, ہر چیز کی ایک تعریف ہے. عدل کی تعریف کیا ہے؟ عدل کی تعریف ہے وضع الشیء علی محلہ, ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھنا عدالت. ہر شے کو, اب ان بچوں کے لیے مثال دوں گا, ظاہر ہے ان کا بھی تو حق ہے نا کہ یہ بھی کچھ لے کے جائیں. وضع الشیء علی محلہ, ہر شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا عدل ہے. ٹوپی کا مقام سر ہے, اسے اگر پیروں میں رکھ دیا جائے تو یہ عدل نہیں ہے. جوتیوں کا کام پیروں میں رہنا ہے, اگر اسے سر پہ رکھ دیا جائے تو یہ عدل نہیں ہے. عدل یہ ہے کہ جس کی جو جگہ ہے اسے وہاں پر رکھ دیا جائے. اب محل وضع الشیء, اچھا اس کی ضد, عدل کی ضد کیا ہے میرے بچوں جوانوں؟ ظلم. عدل کی ضد ہے ظلم. جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں ظلم ہوگا. تو جب ہم نے اصول دین میں اللہ کو عادل مان لیا, جب مان لیا عادل, تو پھر ظلم سے اس کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے. اللہ ظلم ہی نہیں کر سکتا, اللہ ظلم نہیں کر سکتا, اللہ ظلم نہیں کر سکتا, اللہ کے نبی ظلم نہیں کر سکتے. اور نبیوں کو جب اس نے امامت کے درجے تک پہنچایا تو کہا لا ینال عہد الظالمین, میرا یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا. تو ظلم نہ اللہ کرتا ہے, نہ نبی کرتے ہیں, نہ امام کرتے ہیں, اور نہ ہی اللہ کے نمائندے کرتے ہیں. وضع الشیء علی محلہ یعنی عدالت, عدل. اب یہ شے کو تو آپ 50 چیزیں اپنے آپ کو, ہر چیز کو سوچ لیجئے, مگر جہاں شے کو ہمیں سمجھنا ہوگا اس وقت تک عدالت کا مفہوم ہم روشن نہیں کر پائیں گے اپنے اوپر جب تک اس شے سے جڑے ہوئے محل کو نہیں سوچیں. اس شے سے جڑے ہوئے محل کی معرفت بھی ضروری ہے. ہم اس محل کو بھی ڈھونڈیں کہ یہ کہاں بٹھانے کا ہے, اسے کہاں رکھنا ہے. تو پھر محل یعنی جگہ, محل سے میری مراد مکان, اور محل جو ہم اردو میں, یہ میں تعریف کر رہا ہوں منطق کی, جگہ, اس کی جگہ بھی ہمیں تصور میں لانی ہوگی. یعنی دونوں کی نسبتوں کو دیکھنا پڑے گا ہمیشہ, یہ یہاں کا ہے یا نہیں, یہ یہاں کا ہے یا نہیں. اب اس تصور کو ذہن میں رکھنے کے بعد آپ محل کے لیے اور شے کے لیے تصور کریں تو اقوال بھی, افعال بھی اور شخصیات بھی, ہمیں ان 3 چیزوں کو سوچنا ہوگا. اقوال, قول, الفاظ, جملے, کہاں کیا بولنا ہے, کہاں کیا نہیں بولنا, کس سے کیا بات کرنی ہے, کس سے کیا بات نہیں کرنی. یہ بولنا عدالت کے مطابق ہو. بے عدالتی ہو جائے گی وہ بات کہ جو بات وہاں کرنے کی نہیں تھی, جو بچوں سے کرنے کی نہیں تھی, اگر بچوں سے کر دی جائے تو یہ بے عدالتی ہے. جو مثال کے طور پر فلاں سے کرنے کی نہیں تھی اور کر دی, اور اس جگہ کرنے کی نہیں تھی اور کر دی, یہ بے عدالتی ہو جائے گی. تو اقوال میں بے عدالتی اور ظلم بھی شامل ہو جائے گا. توجہ,
سید رضی نے نہج البلاغہ نام کیوں رکھا؟ نہج الفصاحہ نام کیوں نہیں رکھا؟ نہج الدین نام کیوں نہیں رکھا؟ نہج الاسلام نام کیوں نہیں رکھا؟ نہج القرآن نام کیوں نہیں رکھا؟ سید رضی نے مولا علی کے کلام کے مجموعے کا نام نہج البلاغہ کیوں رکھا؟ فصاحت اور بلاغت میں فرق ہے. فصاحت اچھے الفاظ کے انتخاب کو کہا جاتا ہے اور بلاغت ان اچھے الفاظ کے برتنے کو کہا جاتا ہے. کون سا لفظ کہاں بولا جائے یہ بلاغت بتائے گی، اور اچھے اچھے الفاظ ذہن میں بٹھا لینا اور بولنا یہ فصاحت کا حصہ ہے. سید رضی نے نہج البلاغہ نام کیوں رکھا؟ تاکہ بتائیں کہ علی اسے کہتے ہیں جو الفاظ کا خالق بھی ہے اور الفاظ کو بٹھانا بھی جانتا ہے. کس لفظ کو کہاں بٹھایا جائے گا؟ مثال کے طور پر دسترخوان لگا ہوا ہو، جعفر بھائی دسترخوان لگا ہوا ہو، طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے ہوں، میں مولانا قبلہ علی رضا سے کہوں مولانا اس کھانے کو میل فرمائیے، پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور آگے بڑھا کے کہوں مولانا اس سے بھی یہ بھی خوش ذائقہ ہے، اس پہ بھی توجہ فرمائیے، پھر ایک اور کھانے کو آگے بڑھا کے کہوں کہ اس سے اپنا دہن ذرا لذیذ کیجئے، خوش ذائقہ ہے، اپنے دہن کو ذرا اچھا کیجئے. آپ توجہ تو فرمائیے، کتنے سجا کے ادب احترام سے میں کھانے کھلا رہا ہوں. اب یہی میری پذیرائی، یہی میرا کھانا کھلانا ماہ مبارک رمضان دن کے 2 بجے دسترخوان لگا کر ہو تو الفاظ فصاحت کے تو ہیں مگر بلاغت نہیں ہے. کہاں کیا لفظ بولنا ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی آپ کی صلوات اس سے بہتر ہونی چاہیے. تو بلاغت کا کام ہے محل اور موقع اور جگہ صحیح انتخاب کرنا. اقوال میں بھی علی بتائیں گے کہ کہاں کیا بولنا ہے. افعال صحیح جگہ صحیح کام انجام دینا، کہاں مسکرانا ہے کہاں رونا ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا، کسی برابر میں بٹھانا ہے کسے محفل سے نکالنا ہے. یہ افعال کا حصہ ہے نا. تو افعال صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. پھر تیسرا مضمون بنے گا عدل کی باب میں شخصیات. ہر شخص کو ہر جگہ نہیں بٹھانا، ہر شخص کی ہر جگہ ہر شخص کی نہیں ہے. جی میرے مولا علی کی خدمت میں ایک باپ اور ایک باپ بیٹے آئے مولا علی کی خدمت میں. دسترخوان لگا ہوا تھا، فرمایا قمبر بدنہ لے کر آؤ، سلپچی لے کر آؤ، لوٹا لاؤ اور سلپچی لے کر آؤ. مولا علی نے باپ کے ہاتھ دھلوائے، خود اپنے ہاتھ میں لوٹا لیا، کہا ہاتھ دھو، اور قمبر سے کہا بیٹے کے ہاتھ تم دھلواؤ. اور جب قمبر بیٹے کے ہاتھ دھلا رہے تھے تو بیٹے سے کہا اگر اکیلے آئے ہوتے تو میں ہاتھ دھلاتا، تم باپ کے ساتھ آئے ہو، میں دونوں کو برابر نہیں کر سکتا. صلوات پڑھنے مولا کی ذات پر. تو ہر شخص کو ہر جگہ نہیں بٹھانا، ہر ایک کا مقام ایک جیسا نہیں ہے. تو بس اس کی تشخیص کہ کس کا کیا مقام ہے، یہ تشخیص عدل کا عنوان ہے. عدل کا عنوان ہے. جی مولا علی چوتھے دور حکومت میں وہاں جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. جی سارے زینوں سے گزرتے ہوئے وہاں جا کے بیٹھ گئے تو سرگوشیاں ہونے لگیں. ممبر کے ساتھ بیٹھے تھے حضرت عمار یاسر. تو حضرت عمار یاسر سے کہا کہ عمار یہ کیا بول رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں. تو کہا مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. کیونکہ روایت یہ تھی، طریقہ یہ تھا، ماضی 25 سال کا دورانیہ بھائی، 25 سال تک پریکٹس یہ تھی کہ ہر شخصیت آنے والی ممبر ایک زینہ چھوڑ کے بیٹھتی تھی.
جی مولا وہاں جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو کہا مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. جملہ سنے مولا جی کا. مولا نے ممبر پہ ہاتھ مار کے فرمایا خطبہ دیتے ہوئے کہ اور تم یہ سوچ رہے ہو. توجہ, جب خطبہ شروع ہوا مولا کا اور مولانا خطبہ دیتے ہوئے اس منزل پر آئے, جب چاہا علی نے کہ اب یہاں یہ بات کی جائے, تو مولا نے فرمایا اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں وہاں بیٹھ گیا جہاں نبی بیٹھتے تھے. پھر ممبر کو ہاتھ مارا. ما هذه الاوات, یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی, میں سوار دوش مصطفیٰ ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک بحر پر ان کا کنٹرول ہے. 18 بحروں میں سے یہ ایک بحر پہ ماشاءاللہ ان کو کنٹرول ہے. یہ مصرع بنا لیتے ہیں ایک بحر کا, فاعلات فاعلات فاعلات. اس بحر میں یہ شعر کہہ لیتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور صلوات پڑھیں گے. ایک اور صلوات نبی اور علی پر. جناب عباس صاحب, ان کے بچے, ان کی فیملی, ان کے عزیز و اقارب بیٹھے ہیں. آپ سب کے لیے رزق اور عزت میں دعا کی قبولیت, بلند تر صلوات کی ضرورت. بات روشن ہے. مجھے 5 منٹ اور عدل پر بولنے دیں. 2-4 ہی بسم اللہ کہہ رہے ہیں, میں کیا کروں؟ عدل اقوال میں, عدل افعال میں, عدل شخصیات کے ساتھ. ہر ایک کا ایک جیسا مقام نہیں ہے, ہر ایک کو ہر جگہ بٹھانا نہیں ہے. میں ممنون ہوں اپنے بھائی کا, پروفیسر نجمی صاحب کا, کہ انہوں نے چند اشعار کہے. اس قابل نہیں ہوں, آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. میں یہ بار بار عاجزانہ طالب علمانہ لہجے میں کہتا ہوں کہ یہ اسکول جو حسینی اسکول ہے, یہ امام بارگاہ امام حسین کی یونیورسٹی کا کیمپس ہے. پوری دنیا میں امام حسین نے کربلا ہیڈ آفس ہے. وہ جو ہیڈ آفس ہے, اس کے جتنے بھی کیمپس ہیں وہ امام بارگاہ ہیں. آپ دیکھیے چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے, یہ کھیل بھی رہا ہے مگر کچھ نہ کچھ لے بھی رہا ہے. یہ اگر کچھ بھی نہیں لے کر گیا نا تو یہ ضرور لے کے جائے گا کہ یہ جو کپڑے پہنتے ہیں نا وہ ہمارے عالم ہیں. تو یہ کچھ نہ کچھ یہاں پر مل رہا ہے سب کو. تو حسینی مدرسے کا یہ کیمپس ہے, یہ امام بارگاہ. اور اسی لیے ہم مسجد اور امام بارگاہ علیحدہ علیحدہ بناتے ہیں. مسجد میں کیونکہ ہندو نہیں جا سکتا, عیسائی نہیں جا سکتا, یہودی نہیں جا سکتا. کل اگر یہودیوں نے شکایت کر دی, ہندوؤں نے شکایت کر دی کہ میں دین سمجھنے گیا تھا, مولوی صاحب نے باہر نکال دیا. جی اچھا, مولوی صاحب پر ہی کیوں سبھی باہر نکال دیتے ہیں کہ بھئی ہندو ہے باہر بیٹھو, بھائی یہودی ہے باہر, یہ عیسائی امام بارگاہ میں نہیں آئے گا, مسجد میں نہیں آئے گا. تو کل جب یہ شکایت کرے گا اللہ سے کہ مجھے مسجد میں مسلمان آنے نہیں دیتا تھا, تو کوئی جواب دے یا نہ دے, آپ جواب ضرور دیں گے کہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا. یہ حسین کا خیمہ ہے, ہر آنے والے حور کے لیے کھلا رہنا چاہیے, کوئی پابندی نہیں. یہ جگہ کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے, سب آ سکتے ہیں یہاں پر. محبتوں کی جگہ ہے, پیار کی جگہ ہے. شیعہ حضرات ذرا اپنے آپے میں رہیں,
شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، مالک نہیں ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی آئے گا وہ امام حسین کے ذکر کا مہمان ہے۔ تو اللہ عادل ہے۔ بھئی ایک بات ضرور سن لیجئے، مجھے ہو رہا ہے کہ میں مضمون کم سے کم آپ کے ہاتھ میں دے دوں۔ اللہ عادل ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کا نبی ظلم نہیں کرتا، اللہ کا علی ظلم نہیں کرتا، لہٰذا یہ نظام عدالت کا نظام ہے۔ ظلم کون کرتا ہے؟ توجہ، ظلم کرتا کون ہے؟ ظلم وہ کرتے ہیں جن کے اندر یہ چار کمزوریاں ہوں۔ توجہ ہے؟ جن میں چار کمزوریاں ہوں وہ ظلم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی کمزوری، سب سے پہلی کمزوری احتیاج، ضرورت۔ ضرورت کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے معاشرے میں۔ ظلم کرنے والوں میں ایک تعداد آپ کو ملے گی جو مجبور تھے، جن کی ضرورت تھی، جن کی احتیاج تھی۔ مجرموں کو آپ پکڑیں گے، ایک تعداد ان کی ملے گی جو کہیں گے میرے گھر میں فاقے تھے اس لیے میں نے یہ جرم کیا، میرے بچے بھوکے تھے اس لیے میں نے یہ جرم کیا۔ احتیاج، ضرورت۔ لہذا مولا فرماتے ہیں مالک میں تمہیں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، افسران کو ان کی ضرورت کے مطابق تنخواہ دینا۔ اگر تم افسران کو ان کی ضرورت کے مطابق تنخواہ نہیں دو گے تو وہ پھر عوام کے پیسے کی طرف دیکھیں گے اور پھر وہ جرم کریں گے، جسے مولا گویا کہہ رہے ہیں، وہ پھر رشوت لیں گے، پھر وہ دوسروں کا مال کھائیں گے۔ ان کی ضرورت کے مطابق انہیں تنخواہیں دو۔ لہٰذا میرے بچوں جوانوں، بعض افسران کی بڑی مہنگی بڑی بڑی تنخواہیں دیکھ کر بعض اوقات تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی دیکھا جائے کہ ان کی ضرورت ہے، اس لیے ریاست انہیں گراں تنخواہ دیتی ہے، بھاری زیادہ تنخواہ دیتی ہے۔ یہ علی کا دیا ہوا فارمولہ ہے۔ ایک سبب ضرورت، دوسرا سبب توجہ، دوسرا سبب خوف۔ خوف کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، پیش بندی کرتا ہے، پیش قدمی کرتا ہے۔ فرما رہے ہیں سانپ کی طرح رہا کرو۔ اے اشرف المخلوقات کو نبی فرما رہے ہیں سانپ کی طرح رہا کرو۔ جی اشرف المخلوقات سے کہہ رہے ہیں سانپ کی طرح رہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سانپ کے اندر تین خوبیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا ظاہر بہت اچھا ہے، لین ہے، ملائم ہے، حسین ہے۔ کسی اندھے کو سانپ پر ہاتھ رکھوا دیجئے اور اس سے پوچھئے کیسا لگ رہا ہے، کہے گا جی بہترین کوئی چیز ہے، بڑی ملائم کوئی چیز ہے، جی ہاتھوں میرے ہاتھوں میں گدگدی ہو رہی ہے، ایسی کوئی چیز ہے۔ جی صرف اس کی کھال دکھا دی جائے اور نہیں بتایا جائے، کیونکہ بتائیں گے تو پھر کہاں ہاتھ رکھے گا وہ، تو وہ اس کا ظاہر بہت اچھا ہے لیکن باطن میں زہر ہے۔ تو شاید یہ ایک سانپ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ظاہر تو اچھا کرو، اپنے ظاہر کو اچھا بناؤ۔ دوسرا سانپ کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ سانپ، جو میرے مضمون میں بات ہے، سانپ اس وقت تک نہیں ڈستا جب تک اسے سامنے والے سے خوف نہ ہو۔ جی لہذا سوئے ہوئے کے سانپ نہیں ڈستا، بچوں کو سانپ نہیں ڈستا، سانپ بچوں کو نہیں ڈستا۔ جی میں آپ سے نہیں کہہ رہا، بچوں اور سانپ سوئے ہوئے کو نہیں ڈستا۔ ہاں اگر سانپ ہی اپنی فطرت سے پاگل ہو، جو فطرت کے مطابق ہوگا نا وہ سانپ نہیں ڈسے گا، وہ نہ بچوں کو ڈسے گا نہ سوئے ہوئے کو ڈسے گا۔ جب وہ دیکھتا ہے سامنے والا مجھے مارنا چاہتا ہے، میرے قریب آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا کوئی پتھر ہے، تو پھر وہ پھن پھیلاتا ہے، پھر وہ حملہ کرتا ہے۔ ورنہ اگر آپ خاموشی سے بیٹھے ہوں تو شاید چلا بھی جائے، یا اسے احساس ہو کہ مجھے مارے گا تو حملہ کر۔ شاید یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک تمہیں کوئی نہ مارے تم بھی کسی کو نہ مارو، لیکن نہیں، ان دونوں باتوں میں کمزوریاں ہیں۔ جو ایک اور صفت ہے نا سانپ میں، وہ یہ کہ وہ 40 دن کے لیے زمین میں سوراخ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے گوشت کو گھلاتا ہے، اور اتنا گوشت اپنا گھلا لیتا ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے 40 دن تک، کہ باہر آتا ہے تو اس کی کھال اتر جاتی ہے۔ ظاہر ہے گوشت اس کا کم ہو جاتا ہے، کھال وہ گوشت کے مطابق ہوتی ہے، کھال اس کی اتر جاتی ہے۔ نبی فرما رہے ہیں کچھ عرصے تنہائی میں جا کر اپنی اصلاح کا سامان کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، تنہائی میں جایا کرو۔
اپنے اوپر غور کیا کرو. تو خوف دوسری چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی ظلم کر سکتا ہے، ظلم کرتا ہے. اور تیسری چیز وہ ہے جہالت. جہالت کی بنیاد، ارے یہ کیا کر دیا میں نے، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں یہ نہیں چاہتا تھا جو مجھ سے ہو گیا. جہالت کی بنیاد پر ظلم ہوتا ہے. اور چوتھی چیز، مجھے معاف کیجئے گا، ممبر کی زبان کا مجھے بھی خیال رکھنا ہے، ذاتی خاندانی خونی کمینگی. یہ ذاتی طور پر ہے ہی موذی، اس کے مزاج میں ہی اذیت پہنچانا ہے. یہ کسی کو تکلیف دے کر خوش ہوتا ہے، یہ ایک سبب بنتا ہے. ذاتی کمینگی، خاندانی کمینگی. حجاج ابن یوسف، ماں ایسی تو باپ ویسا، جن کے ہاں یہی طے نہ ہو پائے کہ ان کا باپ کون ہے، تو ذاتی کمینگی آ گئی. اس کے خون میں خرابی ہے، اس کے وجود میں خرابی ہے. کچھ لوگوں کو آپ کبھی کبھی، اللہ نہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ کسی کو تنگ کر کے ان کو خوشی ہوتی ہے، کسی کو اذیت پہنچا کے انہیں خوشی ہوتی ہے. یہ سبب ہے ذاتی کمینگی، یہ بھی ایک سبب ہے ظلم کرنے کا. اب آ جائیے اس عادل مطلق کے دروازے پر کہ جس کے ہاں نہ کسی سے کوئی خوف پایا جاتا ہے. اللہ کس سے ڈرے گا؟ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد پر. نہ جس کے ہاں جہالت پائی جاتی ہے. عالم مطلق ہے وہ جس نے مصطفیٰ کو عالم بنایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ رحمان جس نے پہلے قرآن پڑھایا ہے اور پھر مصطفیٰ کو خلق کیا ہے، جس نے نبی کو بنانے سے پہلے عالم بنایا ہے، یعنی جس نے نبی کو خلق کرنے سے پہلے انہیں علم دے دیا ہے. یہ دنیا میں آ کر کسی سے نہیں پڑھتے، یہ اللہ سے پڑھ کر آتے ہیں. لہذا نبی نے نہ صحیح، علی نے کہہ دیا من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا. جہاں یہ استاد کی تعظیم کی حدیث ہے، مولا کا فرمان ہے، وہاں اس زاویے سے دیکھیے جس زاویے سے میں دیکھ رہا ہوں. من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھ علی کو ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. کوئی تو آئے جو مجھے ایک حرف بھی پڑھائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وہ عالم مطلق، لہذا اس کے ہاں جہالت کا گزر نہیں ہے. ظلم ہوتا ہے خوف کی بنیاد پر. وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اگر کوئی اس کا سچا عبادت گزار ہو جائے تو وہ عبادت گزار کسی سے نہیں ڈرتا. اللہ سے تو جڑنے کا ایک حسین نتیجہ ہی شجاعت ہے. میں کسی سیاسی بات کرنے کے لیے ممبر پر نہیں بیٹھا، اور نہ ہی ممبر سیاسی باتوں کی جگہ ہے. ممبر تو تربیت کی جگہ ہے، علم کی جگہ ہے، شعور بڑھانے کی جگہ ہے، اہل بیت سے پیار بڑھانے کی جگہ ہے، اہل بیت کا مرید بنانے کی جگہ ہے. لیکن عزیزو یہ بات ذہن میں رہے کہ سیاستدانوں میں بھی اور حکمرانوں میں بھی جو حکمران آپ کو بہادر نظر آئے، کم سے کم علی کی خاطر اس سے پیار کرنا چاہیے. اہل بیت کے چاہنے والے بزدلوں سے پیار نہیں کرتے ہیں. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد پر. اللہ کے ہاں خوف نہیں ہے، اللہ کے ہاں معاذ اللہ جہالت نہیں ہے، لہذا وہ ظلم نہیں کرے گا. اللہ کے ہاں ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے اس کے ہاں، تبھی ہم اسے کہتے ہیں اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے، یعنی ہمارے سجدوں کا ضرورت مند نہیں ہے، وہ ہماری حاضریوں کا ضرورت مند نہیں. کچھ نہیں چاہیے اسے، بلکہ ہم سب کو اس سے چاہیے، اسے ہم سے کچھ نہیں چاہیے. اور چوتھی بات، وہ ذاتی کمزوری جو ہے انسان کے اندر، وہ جو خون میں چلا آ رہی ہے بیماری، وہ جو خاندانی مسئلہ ہے. ان کے دادا بھی ایسے ہی تھے اور ان کے ابا بھی ایسے ہی تھے، اور اب اولادیں بھی ایسی ہیں. وہ اور بات ہے کہ کچھ ناہنجار آبا و اجداد کی اولاد، توجہ چاہوں گا، کچھ ناہنجار آبا و اجداد کی اولاد علیہ السلام بھی بن جاتی ہے. بھائی تاریخ میں اب آپ خود ڈھونڈیے گا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. محترم ہو جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، اور
اس کے پیچھے بھی اگر ہم جائیں گے تو کوئی نہ کوئی علت ضرور ملے گی کہ یہ ٹھیک کیسے ہو گئے بھائی، یہ اچھے کیوں ہو گئے، یہ تو ان کا تو کوئی بھی ان کے گھر میں اچھا نہیں تھا، یہ اچھے کیسے ہو گئے، تو کوئی نہ کوئی علت ضرور ملے گی۔ توجہ چاہوں گا آپ سے عزیزو، اللہ عادل ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اس لیے ہم عدل کو اصول دین میں شامل رکھتے ہیں، اور یہی کربلا کا پیغام ہے، جس کا جو مقام ہے اس کا وہ مقام دے دیا جائے۔ حبیب کو خط لکھ کر بلاؤں گا، رات کو چراغ بجھا کر جانے کا راستہ دوں گا، کس کو کس منزل پر شہادت کے لیے بھیجنا ہے یہ وہ عادل حسین جانتے ہیں۔ جی قاسم بار بار آ کر کہیں گے چچا میرا نام شہیدوں میں ہے۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا نا حضرت قاسم نے میرا نام شہیدوں میں ہے، تو امام نے فرمایا قاسم تم تو بہت بڑے ہو، قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ تو جیسے یہ کہا نا امام نے، تو ایک ہاشمی جلال حضرت قاسم پر آیا، اور ایک مرتبہ جلال کسی کیفیت میں کہا هل يصلون الى الخیام، چچا جان کیا یہ خیموں میں گھس آئیں گے؟ بھائی تو خیمے میں ہے نا، علی اصغر تو جھولے میں ہے نا۔ فرمایا نہیں میں اپنے ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا۔ پھر کس کا کیا مقام ہے، کس سے کیا کام لینا ہے، یہ عادل وجود جانتا ہے۔ جی جو 36 سال سے کربلا میں حضرت عباس 36 سال کے، جو 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہا ہو، ماں گود میں لے کر رات کو لوری سنا رہی ہے تو کربلا کی لوری سنا رہی ہے، عباس کربلا عباس کربلا۔ پیر پیر چل رہے ہیں، ماں انگلی پکڑ کے پیر چلانا سکھا رہی ہے، تو عباس کربلا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ خود پوچھ لیا اماں کربلا کیا ہے؟ فرمایا تمہارے بابا علی نے میرے ساتھ عقد، تمہارے بابا علی نے میرے ساتھ عقد اس لیے کیا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے۔ اللہ نے مجھے 4 بہادر بیٹے دیے ہیں۔ عباس تمہیں کربلا کے لیے، تاکہ تم کربلا میں حسین کے کام آ سکو۔ بصرے میں امام حسن کے ساتھ تھے، کسی نے بے ادبی کی، حضرت عباس نے تلوار کھینچی تو حضرت امام حسن کی آواز آئی عباس یہ بصرہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ کوفے میں، مدینے میں چندین مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عباس کو آواز دی کبھی مولا حسین نے، عباس یہ کربلا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کربلا کربلا۔ اب جب کربلا پہنچے نا، مولا حسین نے زمین خریدی، جب پیسوں کی ادائیگی ہو گئی تو فرمایا عباس اب خیمے لگاؤ۔ تو نہر جو زمین خریدی تھی اس میں کچھ حصے سے نہر گزرتی تھی، تو فرمایا کہ نہر کے کنارے خیمے لگیں گے۔ جب خیمے لگا دیے تو 4 محرم کو، 2 محرم کو خیمے لگائے، 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا، تو اس نے آتے کے ساتھ ہی پہلا اعتراض یہ کیا کہ حسین کے خیمے نہر سے ہٹاؤ۔ تو لوگوں نے بتایا زمین خریدی ہے حسین نے، کہا حسین کو کہ خیمے ہم جہاں چاہیں گے وہاں لگیں گے۔ تو پیغام دیا، حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ ہماری جگہ ہے، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں۔ تو کہنے لگا پھر میں خود ہٹانے آ رہا ہوں، اور لشکر لے کے بڑھا۔ مولا نے تلوار سے زمین پہ خط کھینچا۔ بزرگ علماء نے، علامہ ذیشان حیدر جوادی جیسی شخصیات نے یہ جملے پڑھے ہیں۔ خط کھینچ کے فرمایا کسی میں دم ہے تو خط پھاند کے دکھائے، شمر کو جا کے خبر کر دو عباس نے زمین پہ خط کھینچا ہے، اور کہا ہے کسی میں دم ہے تو اس خط کے اس جانب آ کے دکھائے، اور اکیلے جلال کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امام حسین نے جب عباس کے یہ تیور دیکھے تو جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے، اور بی بی سے کہا زینب عباس کو بلا لو۔ جناب فضہ باہر آئیں اور آ کے کہا اے چھوٹے شہزادے
تمہیں آقا زادی زینب بلا رہی ہیں. فرمایا اماں چند لمحوں میں خوشخبری لا رہا ہوں. میں آج 4 محرم کو ہی کربلا کا قصہ تمام کر رہا ہوں. میں آج بتاؤں گا کہ میں کون ہوں. کچھ لمحوں میں خوشخبری آ رہی ہے. بی بی گئی اور پھر فوراً ہی پلٹ کر آئی اور حضرت فضہ نے فرمایا عباس زینب کہہ رہی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں. فوراً خیمے میں گئے. کیا دیکھا کہ برابر میں امام حسین کھڑے ہیں. سمجھ گئے حضرت عباس کے مولا حسین چاہتے ہیں. آواز دے کر کہا مولا خیمے ہٹا دوں. امام حسین نے فرمایا ہاں عباس خیمے ہٹا دو. اب عدل حسین دیکھیے حسین کس سے کیا کام لے رہے ہیں. یہ امام حسین کی عدالت ہے. پھر بار بار مولا سے فرماتے تھے مولا اب یہ سب آ گئے ہماری زمین میں ٹھہرے ہوئے ہیں میں قبضہ چھڑاؤں اور میں ان کو اس زمین سے باہر نکالوں. فرمایا عباس ہمیں پہل نہیں کرنی. امام حسین نے فرمایا عباس ہمیں پہل نہیں کرنی. علامہ نقن صاحب کہتے ہیں 9 محرم کو جب پسر سعد نے پہلا تیر پھینکا اور اپنے سارے لشکریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ گواہ بن جاؤ جا کے بتانا ہے دربار میں کہ پہلا تیر میں نے پھینکا ہے جنگ کا آغاز میں نے کیا ہے میں اس جنگ کا ذمہ دار ہوں. یہ کہہ کر جب اس نے پہلا تیر پھینکا تو نقن صاحب کہتے ہیں جتنے خوش حضرت عباس نظر آئے اتنا کوئی نہیں تھا. قریب آ کر امام کو سلام کر کے کہا مولا پہل ہو گئی ہے اب جواب دوں. اب حسین کی عدالت دیکھیے. مولا حسین نے فرمایا عباس تلوار ہمیں دو جاؤ 1 رات کی مہلت لے کر آؤ. مولا حسین سے کہوں گا مولا حضرت حبیب ابن مظاہر کو بھیج دیا ہوتا زہیر قین کو بھیج دیا ہوتا. مولا ہم آپ سے عاجزی سے ایک سوال کر رہے ہیں حضرت علی اکبر کو بھیج دیا ہوتا مگر حسین مولا حضرت عباس کو بھیج رہے ہیں. آج کربلا میں حسین کے روزے کے برابر کا روزہ ہے. آج اگر کوئی امام حسین سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو پہلے اسے عباس سے کہنا پڑتا ہے. یہ مقام یوں ہی نہیں بنا ہے. یہ جو مقام ہے نا حضرت عباس کا یہ یوں ہی نہیں بن گیا. اس کے پیچھے عباس علمدار کی بہادری ہے اپنے اوپر کنٹرول ہے. باب الہوائی جیسے ہی نہیں بنتا کوئی. اجرکم اللہ جاؤ جا کے 1 رات کی مہلت لو. اللہ کسی شجاع بہادر انسان کے لیے یہ آزمائش نہ رکھے اور جو عباس کے لیے آزمائش رکھی ہے وہ کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی. جا کے آواز دی میں عباس علی ہوں مجھے میرے مولا حسین نے بھیجا ہے جنگ 10 محرم کو کرو 1 دن جنگ آگے بڑھا دو 9 محرم آج کے دن جنگ نہ کرو. کہنے لگا میں مشوروں کے بغیر نہیں بتاؤں گا. کھڑے رہے مولا عباس. بہت بڑا امتحان ہے حسین کی اطاعت میں. اور پھر خیمے میں یہ مشورے کرتے رہے. اس نے جب اپنے سالاروں سے اور سرداروں سے پوچھا کیا کروں. عباس آئے ہیں حسین کا پیغام لے کر جنگ کو 9 محرم پر ختم کر دیں یا 10 محرم کو. شمر نے تو کہا آج ہی تمام کرو. خولی سنان نے کہا آج ہی تمام کرو. مگر ایک بصرے کا ابن جمو نامی سردار تھا. وہ کہنے لگا پسر سعد اگر ترک اور دیلم کے غلام سب سے سستے غلام انتہائی سستے غلام ہوتے تھے ترک اور دیلم کے جن کو اس معاشرے میں اہمیت نہیں تھی. کہتا ہے اگر ترک اور دیلم کے غلام بھی کہتے ہیں نا کہ جنگ 1 دن آگے بڑھا دو تو ہمیں انسانی تقاضوں کے مطابق بڑھا دینی چاہیے تھی. یہ فرزند رسول ہے. یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ 1 دن آگے بڑھا جو یہ علی و بطول کا بیٹا ہے. یہ بڑے گھرانے کا بچہ ہے. یہ معمولی وجود نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے جنگ 1 دن آگے بڑھا دو تو کیا مشکل ہے مگر 1 دن آگے جنگ بڑھا دیں. پسر سعد خود بھی یہ چاہتا تھا. بس فوراً اٹھا کا فیصلہ یہی ہے کہ اب 10 کو عاشور کے دن جنگ ہوگی. باہر آ کے حضرت عباس سے کہا عباس آج جنگ ہم نے روک دی ہے کل جنگ ہوگی. جب عاشور کا دن آیا جو علمدار لشکر ہو وہ اپنے سامنے جنازے دیکھ رہا ہے اور ہر کسی شہید کے بعد آ کے کہتے ہیں مولا اب مجھے اجازت ہے.
حضرت عباس چاہتے تھے کہ جنگ کو تمام کریں اور حسین فرماتے تھے عباس رکو، عباس رکو۔ ایک وقت ایسا آیا، فرمایا مولا اب مجھے اجازت ہے، تو مولا نے فرمایا تم ہمارے لشکر کے سالار ہو۔ تو پھر یمین و یسار، اللہ و مجلس لکھتے ہیں کہ دائیں اور بائیں دیکھ کر کہنے لگے مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ حبیب جا چکے، زہیر جا چکے، اب مجھے جانے کی اجازت دیں۔ امام سے ابھی مکالمہ جاری تھا کہ خیمے سے پردہ ہٹا اور ایک 4 سالہ پیاسی بچی خالی خشکیدہ مشکیزہ لے کر آئی اور کہا بابا چچا سے کہیے ہمیں پانی پلا دیں۔ امام نے مشکیزہ دیا، عباس جا کے بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ مولا عباس پانی بھر کر واپس آ رہے ہیں کہ کمین گاہوں سے حملے ہونا شروع ہوئے۔ ایک بازو کٹا تو پھر آواز دے کر کہا تم نے میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا نا، تب بھی پانی پہنچا کے رہوں گا۔ اور جب دوسرا بازو کٹ گیا تو دہن میں مشکیزے کو ایسے پکڑے آ رہے تھے جیسے شیر کے منہ میں شکار ہو، اور اپنے آپ سے کہہ رہے تھے کچھ اور ہمت کرو، کچھ اور حوصلہ کرو، پانی کسی طرح سکینہ تک پہنچاؤ۔ ابھی اس کیفیت میں تھے کہ سنسناتا ہوا تیر مشکیزے میں لگا، پانی کے ساتھ عباس کی آس بہنے لگی۔ آواز دی ہے گھوڑے اب میں خیمے میں جانے کے قابل کہاں ہوں۔ جیسے ہی گھوڑے نے رخ موڑا ایک تیر آنکھ میں آ کے لگا، جس کے بازو نہ ہو وہ تیر کیسے نکالے گا؟ سر پر گرز آ کے لگا۔ زمین پر آتے ہوئے مولا سے مدد نہیں مانگی بلکہ کہا مولا میرا سلام آخر۔ حسین نے کمر پکڑ لی اور کہا عباس اب ہماری کمر ٹوٹ گئے۔ گرتے اٹھتے عباس کے لاشے پہ پہنچے، سر آغوش میں لیا۔ حضرت عباس نے سر ہٹا دیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرا سنی مجمع بھی تشریف فرما ہے، کیا قربانی دی ہے علی کے لال نے۔ 3 امتیازات حضرت عباس کی شہادت میں ہیں جو کسی اور شہید کے ہاں یہ کیفیت نہیں ہے۔ سب سے پہلا امتیاز، کسی کے بازو نہیں کٹے، حضرت عباس کے بازو کٹے۔ شاید یہ اس لیے کہ ان ہاتھوں نے ٹھنڈا پانی ہاتھوں میں لیا تھا، ہم وہ بازو ہی کٹوا دیں گے کہ جن ہاتھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوئی ہو۔ دوسرا امتیاز حضرت عباس کی شہادت کا یہ ہے کہ آنکھ میں تیر لگا جو کسی اور شہید کے نہیں لگا۔ شاید یہ اس لیے ہو کہ ان آنکھوں سے بھائی حسن کے جنازے میں لگتے ہوئے تیر دیکھے تھے، ہم وہ آنکھ ہی قربان کر دیں گے۔ عزاداروں سر پہ گرز لگا، توجہ، اس لیے کہ شاید ان آنکھوں نے بابا کے سر پہ لگتی ہوئی ضربت دیکھی تھی، گریہ ہو گیا۔ ایک امتیاز میں سمجھتا ہوں کہ ہے، اور وہ یہ، اور بڑا امتیاز ہے، اور وہ یہ کہ ہر جنازہ حسین اٹھا کے لائے، مگر یہ واحد شہید ہے جس کا جنازہ نہیں لے کر آئے۔ یہاں نقطن صاحب نے 2 علتیں بتائی ہیں کیوں جنازہ نہیں لے کر آئے امام حسین۔ حضرت عباس نے فرمایا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ کیوں فرمایا کہ خیمے نہ لے جائیے گا؟ ایک علت تو یہ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا، اور دوسری شاید یہ علت تھی کہ جب سکینہ کو یہ سنے گی، سکینہ جب یہ سنے گی کہ میرے بابا کا لاشا نہیں آیا تو اسے میرے لاشے سے تسلی ہوگی، چچا کا لاشا بھی تو نہیں آیا، میرے بابا بھی میدان میں ہیں، میرے چچا بھی بابا کے پاس ہے، نہ میرے چچا واپس آئے نہ میرے بابا واپس آئے۔ حسین نے علم اٹھایا، خالی مشکیزہ اٹھایا، خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ سکینہ نے علم آتا دیکھا تو آواز دی بچوں آؤ میرے چچا پانی لے کر آ گئے۔ لیکن جب علم قریب آیا تو کیا دیکھا، بابا علم لے کر آئے ہیں، چچا نہیں آئے۔ تو ایک سوال کیا، اے نا امی العباس، رو رہے نا؟ ایک جملہ سن لیجئے، سکینہ نے بابا سے یہ نہیں پوچھا بابا پانی کہاں ہے، کہا میرے چچا کہاں ہے، پانی قربان میرے چچا مجھے دے دو۔ سکینہ اب عباس نہیں آئیں گے، عباس نے نہر بسا لی ہے، عباس کا قیامت تک پانی پہ قبضہ رہے گا۔ ماتم حسین یا حسین۔